बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो आज 2 नवंबर है, यानी कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। नवंबर का महीना पाकिस्तान में जब भी शुरू होता है तो पाकिस्तान में खास तौर पर एक सियासी हलचल मचती है। हलचल क्यों मचती है? और इस साल जब नवंबर का आगाज़ हुआ है, गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हुआ और गुज़िश्ता रोज़ ही गो कि वीकेंड था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी अहम खबरें और बहुत सी अहम चीज़ें सामने आई हैं। उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, कुछ गैर मामूली मुलाकातें हैं, उनका आगाज हो चुका है। कैदी हैं 9 में क्या सिरान है, उनसे मुलाकातों का जो आगाज है वो हो चुका है। किन किन की मुलाकातें हुई हैं और मुलाकात करवाने के पीछे कौन है और मुलाकात हो किस मकसद की रह रही है, उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। और एंड पर थोड़ी सी बात करेंगे 27वीं आनी तरमीम के हवाले से। वीडियो को बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, नवंबर आज 2 नवंबर है। गुज़िश्ता रोज नवंबर का आगाज हुआ। गुज़िश्ता रोज ही कुछ अहम खबरें हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम तब्दीलियां की गई। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज ही सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की हिदायत पर बनाई गई शॉर्ट और बज़ाहिर इस वक्त ये लग रहा है कि जो काबीना बनाई गई वो अच्छी काबीना है। तो बतौर जाहिर जो है वो ये लग रहा है कि एक अच्छी काबीना बनाई गई है। तो अब जाहिर आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इमरान खान की हिदायत पर बनाई गई जो काबीना है उसका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया और किस किस वजीर को कौन सा कलमदान सौंपा गया है, इसका नोटिफिकेशन भी गुज़िश्ता रोज जो है वो कर दिया गया है। अब सुहेल आफरीदी जो है ये मेरा ख्याल एक आउट ऑफ सिलेबस साबित हुए हैं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसको ये कहा गया था कि अगर ये काबीना में शामिल ना हुई, चाहे वो इमरान खान का दौर हो वो उस वक्त भी काबीना में थे, वो अली अमीन गंडापुर का दौर हो वो उस वक्त भी काबीना में थे। तो अगर वो शख्सियत काबीना में शामिल ना हुई तो केपीके की जो काबीना है वो नामुकम्मल होगी। लेकिन सुहेल आफरीदी ने अब उन्होंने अपने मुंह से अडयाले से बाहर आकर कहा, बैरिस्टर सैफ की हम पर बात करी, उन्होंने अपने मुंह से अडयाले से बाहर आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुजम्मिल असलम और मुझे जो है वो केपीके की काबीना में शामिल लाजमन किया जाए। बहरहाल फिर ये इस चीज की तरदीद है अडयाला जेल के अंदर से कि जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, कि मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी का है। सुहेल आफरीदी की एक आप अक्लमंदी कह लीजिए कि उन्होंने इमरान खान की हिदायत या इमरान खान की बहन के अलावा इमरान खान की और किसी की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि जो है वो एक ये कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि अडयाला से जो अंदर से आकर बाहर कहेगा वो ठीक कहेगा। लेकिन अलीमा खान इमरान खान की बहन रेगुलर बेसिस पर अडयाला जेल जाती रही है। उन्होंने बहुत दफा ये बताया है कि इमरान खान ने ऐसा कुछ कहा नहीं होता, लेकिन पोर्ट्रे किया जा रहा होता है कि इमरान खान ने जो है वो ये भी कहा है, इमरान खान ने ये भी कहा है। अब काबीना तो बन गई, काबीना बाज़ाब्ता जो है वो कल से अपना काम शुरू करेगी पीर से। अब काबीना के पीछे भी बहुत सी स्टोरीज हैं। काबीना में 2-3 लोग शामिल करवाए गए हैं, लेकिन ये सुहेल आफरीदी जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो हिदायत कुछ और की जा रही थी सुहेल आफरीदी ने। कि अब एक बंदा जो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को ये कह रहा है कि भाई उनको हमारे पास आना चाहिए, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं उनके पास नहीं जा सकता। और जो वज़ीर आला है या जो वज़ीर आज़म है उनका एक जो डेकोरम है वो बरकरार रहना चाहिए, ना कि डिग्गियों में बैठकर जो है वो जाएं। उनका जो एक डेकोरम है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला आपके पास एक अथॉरिटी है, एक जो डेकोरम है वो जो है वो बरकरार रहना चाहिए। अब जाहिर है डिग्गी में बैठकर सुहेल आफरीदी नहीं गए, मुलाकात हुई, ऑफ द कैमरा हुई बट मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में जो बातें हुई वो सुहेल आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बायस जो अवामी असम्बली थी उस पर ये बताया कि जी इमरान खान ने जो है वो मैं डिग्गी में बैठकर तो नहीं गया, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, एक सूबे का हूँ, तो मेरे पास जो आने जिसको मुलाकात करनी है। फिर हमने देखा कि उसके बाद भी एक हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है उनके पास गई। अच्छा, सुहेल आफरीदी का जो प्लान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोहेल अफरीदी ने सूबे में अमनो अमान, बेसिकली जो मेन चीज अली अमीन गंडापुर को हटाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि केपीके में एक ऑपरेशन चल रहा था जिसको रुकवाने के लिए इमरान खान ने सोहेल अफरीदी से कहा था कि ऑपरेशन सॉरी अली अमीन गंडापुर को कहा था कि ये ऑपरेशन रुकवाएं। अली अमीन गंडापुर ने बाहर आकर कई दफा ये कहा जी कि इमरान खान इस ऑपरेशन के हक में है, ये ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन ना हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब चले गए। अब सुहेल अफरीदी साहब, अब सुहेल अफरीदी साहब ने टेलीफोनिक राब्ते किए हैं, कुछ इत्तलात हैं कि जी उन्होंने मौलाना फजल रहमान थे, सिराजुल हक साहब हैं, उनसे किया है। इसके अलावा दीगर बहुत से लोग हैं जिनसे जो है वो टेलीफोनिक राब्ता किया और कहा है कि भाई एक ऑफ कैमरा मीटिंग होगी और उसमें तमाम जो ये जितने भी अपोजिशन जमाते हैं उनके जो सरबराहान है केपीके से उनको बुलाया जाएगा और उनको बिठाकर जो है वो हम ऑफ द कैमरा बात करेंगे और फिर सूबे में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको किस तरह बरकरार रखा जा सकता है इस पर बात करेंगे। एक वीडियो गुज़िश्ता रोज से वायरल हो रही है सुहेल आफरीदी की, उसमें कहा जा रहा है कि जी ये वीडियो है 9 मई 2023 की। अब
ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا. جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے اپنے آن پہ اس کا فورنزک کرایا کیا اور دیکھا تو پتہ چلا جی کہ وہ ویڈیو ہے 16 مارچ 2023 کی. عدم اعتماد 2022 میں آیا تھا اور اس کے بعد عمران خان بنی گالہ بھی رہتے تھے لیکن زیادہ تر زمان پارک ہوا کرتے تھے. تو جہاں تک میرا ڈاؤٹ ہے وہ ویڈیو وہاں کی اس وقت کی ہے جب سہیل آفریدی جو ہیں وہ زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے باہر, کیونکہ وہ ایک پراپر میلہ ٹائپ سا لگا ہوتا تھا عمران خان کے گھر کے باہر زمان پارک. تو میرا جہاں تک خیال ہے شاید کہ یہ ویڈیو جو ہے وہاں کی ہے, لیکن ایک پاکستان کے ٹاپ 5 چینل میں سے ایک چینل نے وہ ویڈیو آن ایئر کی ہے اور وہ اپنی اس ویڈیو پہ قائم ہے. وہ کہیں گے یہ ویڈیو 9 مئی 2023 کی ہے, جبکہ یہ چیز جو ہے یہ ڈینائی ہو رہی ہے, مسلسل ڈینائی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ چیز ویڈیو جو ہے یہ 9 مئی کی نہیں ہے, یہ ویڈیو مارچ کے مہینے کی اور اسی سال کی ہے, یعنی کہ مئی سے کچھ ٹائم پہلے تک. اچھا, دوسرا 27ویں آئینی ترمیم. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے 27ویں آئینی ترمیم آنے کی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, جو لوگ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لانے کی جو تیاریاں ہیں مکمل کر لی گئی ہیں, اور اس ہفتے میں یہ جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ممکنہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم پر جو ووٹنگ ہے یا جو ڈسکشن ہے وہ شروع ہو جائے گی ان دی پارلیمنٹ. اب اگر پارلیمنٹ میں ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو 27ویں آئینی ترمیم لانے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, سپریم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے احسن گون صاحب اس وقت ہے بار کاؤنسل کے ممبر. گزشتہ روز بار کاؤنسل کے انتخابات تھے اور اس میں بہت مس مینجمنٹ ہم نے دیکھی, اسپیشلی لاہور میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کہہ رہے تھے کہ بھائی اب ووٹ ڈالنے کے لیے جو ووٹ ڈالنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی, اور اگر ہم اندر جانے کی کوشش کریں تو لائن اتنی لمبی ہے کہ وہ ٹائم پورا ہو جائے گا لیکن ہماری باری نہیں آئے گی. اب اتنے وکلا آئے کہاں سے, کیونکہ لاہور گو کے سب سے بڑی بار ہے, لیکن اس کے باوجود لاہور میں اتنے ووٹرز ہیں نہیں جتنے وہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اس وقت تک جو صورت مکمل 100% رزلٹ ابھی تک بھی نہیں آئے, لیکن جو اس وقت رزلٹس ہیں اس پر اگر ہم بات کریں تو میجورٹی جو ہے وہ احسن گون یعنی کہ اعظم مجید گروپ جو ہے وہ جیت رہا ہے. انڈیپینڈنٹ گروپ جو کہ آسما جہانگیر کا گروپ تھا, اعظم مجید اب اس گروپ کے ہیں اور احسن گون صاحب جو ہیں اس گروپ کے ہیں, وہ گروپ اس وقت تک جیت رہا ہے. حامد خان گروپ جو ہے وہ اس کو شکست کا سامنا ہے. سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں بھی ہم نے یہی دیکھا, اور یہی صورتحال جو بار کاؤنسل کے الیکشن میں بھی ہے. اگر بار کاؤنسل کے الیکشن میں ان کو ووٹ مل گیا جوڈیشل کمیشن میں, پھر ظاہر احسن گون صاحب دوبارہ سے نامینیٹ ہو جائیں گے, اور اگر احسن گون صاحب نامینیٹ ہوتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کے 400 میں 26ویں ترمیم کے بعد سے جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے. ناظرین, 26ویں ترمیم تو جیسے تیسے کر کے پاس کرا لی تھی. 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اپوزیشن کے پاس بندے نہیں ہیں. اپوزیشن نے بہت مزاحمت کی 26ویں ترمیم پر, لیکن اس وقت اپوزیشن میجورٹی جو اپوزیشن ہے وہ روپوش ہے. تمام کو سزائیں ہوئی بھی ہیں, سزا یافتہ میجورٹی اپوزیشن ہے, تو تمام تر جو ہے وہ اگر اسلام آباد میں ہیں بھی صحیح تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے, نہ اجلاس میں شرکت کریں نہ کچھ اور. ان کو پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی, جو کہ وہ بھی فی الحال کریں گے نہیں. تو اب جو بار کاؤنسل ہے اس کی 5 سال جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور 16 نومبر کو دوبارہ سے اس پر ووٹنگ ہوگی, اور پھر پتہ چلے گا کہ بار کاؤنسل کا کون سا ممبر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں شامل ہوتا ہے. گزشتہ روز نومبر کا پہلا دن تھا اور گزشتہ روز ہی کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ بہت اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ کی ہیں. ایک جو رجسٹرار آپ کو پتا ہے کہ وہ جمعرات کے روز رجسٹرار جو استعفیٰ دے گئے تھے, اور 45 دن کی رخصت تھی, اس کے بعد جو ہے وہ ایک استعفیٰ انہوں نے اپنا جو ہے وہ استعفیٰ چیف جسٹس سے مل کر دیا. باضابطہ ایک تقریب ہوئی ان کے استعفے کے اس میں, اور اس تقریب میں 11 جج صاحبان جو ہے وہ شرکت کی. کچھ جج صاحبان, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ججز ناخوش تھے, رجسٹرار سے اطلاعات گئی ہیں. حساس ملک صاحب کی خبر ہے کہ جی جو ججز ہیں وہ ناخوش تھے, جس وجہ سے جو رجسٹرار ہیں ان کو تبدیل جو ہے وہ کیا گیا ہے. سہیل محمد لغاری ہیں, ان کو ڈیپوٹیشن پر جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا گیا, جبکہ فخر زمان کو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹر جنرل ریفارمز جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عابد رضوان جو ان کو سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. یہ آنے والا اگر 27ویں ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو یہ تبدیلیاں اپنے اصل رنگ جو ہے وہ لازمن طور پر دکھائیں گی. ناظرین, اینڈ پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. شیر افضل مروت اور طلعت حسین صاحب دونوں بہت قابل احترام ہیں میرے لیے, لیکن مروت صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں گئے, طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں گئے, وہاں پر جا کر انہوں نے ایک خاتون اینکر کے حوالے سے بات کی. انتہائی غیر اخلاقی زبان وہاں پر استعمال کی گئی. مروت صاحب سے دکھ نہیں ہے, مروت صاحب پر افسوس نہیں ہے, لیکن افسوس ہے طلعت حسین صاحب پر. طلعت حسین صاحب ایک رول ماڈل ہوا کرتے تھے, ایک وقت تھا تمام صحافیوں کے لیے, مجھ سمیت. مطلب میں جب صحافت میں آئی نہیں تھی تو اس سے پہلے سے جو طلعت حسین صاحب کو دیکھ رہی ہوں,
اور کام بھی میں نے ان کے ساتھ ایک ادارے میں نے کام کیا ہے، اس وقت طلب چین سے وہاں پر ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کام بھی کیا، لیکن اس قسم کی زبان ان کو زیب نہیں دیتی۔ میرا خیال ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ جس بھی اینکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سمینہ پاشا کے سے اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے نام انہوں نے نہیں لیا، تو اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن معافی ڈیفینیٹلی مانگنی چاہیے، کیونکہ خاتون کی عزت جو ہے، مائیں بہنیں جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں، یہ مربت صاحب خود بھی جو ہے وہ کچھ کئی پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ کہتے رہے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں خولہ چودھری، ان کو گزشتہ روز ان کے شوہر کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے وہ جا رہی تھی، اور ان کو جو ہے وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے۔ ابھی تک ایف آئی اے نے ان کی جو گرفتاری ہے وہ ظاہر نہیں کی، لیکن یہی ہے کہ وہ عمرے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی، اس سے قبل عمران ریاض خان کو حج پر جانے سے روکا گیا، آج خولہ چودھری کو عمرے پر جانے سے روکا گیا، تو یہ کس قسم کی اگزامپل جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہیں۔ وہ ملک جہاں ایک ایسے ملک میں اگر ہمیں دین کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادات کے لیے جانے کی اجازت جو ہے اس طرح سے نہیں جا رہی، تو پھر کیا اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ پس پردہ ملاقاتیں اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک مطلب آپ یہ سوچئے کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، یہ وہ شخصیات ہے جو تحریک انصاف عمران خان کو کافی پہلے خیر بات کہہ چکے ہیں، اور عمران اسماعیل صاحب کا گانا تھا کہ اینتھم تھا بیسیکلی پی ٹی آئی کا کہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور گانا تھا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ۔ تو خیر اڈیالہ کی باری آئی تو عمران اسماعیل صاحب جو خیر بات کہہ گئے، لیکن ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران اسماعیل اور فواد چودھری اور ان کے ساتھ دیگر لوگ تھے جن کی ملاقات جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے ہوئی ہے۔ یہ ملاقاتیں ایسے نہیں ہو سکتی، ان ملاقاتوں کے لیے پراپر جو ہے وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، پراپر اجازت لینی پڑتی ہے، اور مخصوص لوگوں کی اجازت ان ملاقاتوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر شہباز گل صاحب جب ایڈمٹ رہے ہیں تو عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن عدم اعتماد آ چکا تھا، تو شہباز گل صاحب جو ہے یہاں پر ایڈمٹ رہے ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے جب آتے تھے لوگ تو اجازت نہیں دی جاتی تھی، تو یہ سیم وہی صورتحال اس وقت بھی بن رہی ہے، لیکن بڑی ہٹ دھرمی سے جو ہے وہ یہ لوگ گئے ہیں، جا کے ملاقات کر کے واپس آئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم پرانے ساتھی ہیں، تو پرانے ساتھی بیچ میں جب مشکل وقت آئے تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میاں محمود رشید صاحب جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کا اہم پارٹ ہیں، اس وقت بھی ہیں، وہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان سے ملاقاتیں کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ کسی اور طرف اب اشارہ دے رہی ہیں کہ کیا شاہ محمود قریشی کو رہائی ملنے والی ہے، یا شاہ محمود قریشی کو رہائی ملتی ہے تو اس کے پیچھے پھر کیا حقائق جو ہے وہ ہوں گے، اور پھر کیا جو ایسا کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں جو ہے وہ ان لوگوں کی کرائی جا رہی ہیں جو کہ تحریک انصاف کافی پہلے خیر بات کہہ چکے تھے۔ یہ ڈیفینیٹلی آنے والا وقت جو ہے بتائے گا۔ کل سے شروع ہونے والا ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل رہے گا 27ویں ترمیم کے حوالے سے خاص طور پر۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، جو اپنی دعا میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔